بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونک جو گیسٹرائٹس ہے وہ یا پرانا سوزش معدے کے جو مریض ہیں ان کو کس طرح کی ریمیڈیز مل سکتی ہے اور وہ کس طرح اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اسی نے آگے جا کے کینسر کی شکل اختیار کر لینی ہوتی ہے اور کینسر یا بیماریوں کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہی ہوتی ہے، اس لیے معدے کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ ہر مرض میں معدے کی صحت کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو خاص طور پہ یہ جو معدے کے مریض ہیں سمجھے کہ اگر وہ انیشیل یا ابتدائی سٹیجز پہ اپنی احتیاط کر لیں اور اپنا خیال کر لیں، اپنی دوا کا پراپر استعمال کر لیں تو وہ پرانی سوزش معدہ کی طرف نہیں جاتے، ورنہ عام طور پہ جب سوزش معدہ کی ابتدائی سٹیج ختم ہوتی ہے تو پھر کرونک سٹیج آ جاتی ہے اور یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ معدے کی جو جھلیاں ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج تک جدید ماہرین نے جتنی بھی اس پہ ریسرچ کی ہے وہ اس میں ناکام رہے کہ چونکہ جب معدے کی جھلیاں انسانی جسم سے باہر آتی ہیں تو ان کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ صحیح معلومات نہیں مل سکتی، تو اس میں جو احتیاط ہے اس پہ میں آپ زیادہ بات اسی پہ کریں گے، کیونکہ احتیاط کرنے سے ہی مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان احتیاطوں پہ ضرور عمل کریں۔ تو علامات اس کی عام طور پہ یہ ہوتی ہیں کہ جو سرطان میں ہوتی ہیں، یعنی پیٹ میں درد ہوتا ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ تو ہے ظاہری علامات۔ جو اصل اس میں علامات ہوتی ہیں اندرونی، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی رنگت جو ہے آہستہ آہستہ زرد ہونی شروع ہو جاتی ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر یعنی معدے میں خون کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، السر ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے انسان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، دن بہ دن رنگت اس کی اڑتی جاتی ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں جو آپ کو ہدایات دے رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو شراب نوشی سے اوائڈ کریں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اسپرین کا استعمال بھی نہ کریں، اور کچھ معدے کو ایسی غذائیں جو ناگوار گزرتی ہیں جیسے بادی غذائیں ہوتی ہیں، آلو، گوبھی اور چاول، اس طرح کی غذاؤں سے احتیاط کریں۔ تیز مرچ مسالے دار چیزیں یہ بھی اکثر میں منع ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کی ضرور احتیاط کریں آپ، اور غذا ایسی استعمال کریں جو جلدی ہضم ہوتی ہو، تازہ فریش پکی ہوئی ہو۔ تو اس کا جو عام طور پہ علاج ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کو ہم ایک تو ٹکور کرتے ہیں نیم گرم پانی کی، دوسرا اس کو ریسٹ کراتے ہیں، زیادہ دیر اسے بستر پہ لیٹے رہنا چاہیے، اور معدے میں تکلیف دینے والے اسباب سے پرہیز کرنا چاہیے، جنسی فعل سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جنسی فعل کرنے سے یہ مرض بڑھ جاتا ہے، معدہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے معدے کے امراض کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جنسی فعل سے اجتناب کریں، احتیاط کریں، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کھانا اچھی طرح چبا کے کھائیں، اور جوڑوں کے درد کی جو دوائیں ہیں ان کا استعمال نہ کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جوڑوں کی جو درد کی وجہ بننے والے عوامل ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ جب جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ ایک تو کیلشیم کا بیلنس نہ ہونا ہوتا ہے بدن میں، آہستہ آہستہ ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، ہڈیوں کی بھربھرا پن کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہڈیوں کی طاقت کے لیے جو آپ کو چیزیں میسر ہوں وہ یوز کریں۔ ہڈیوں کیلشیم جو ہوتا ہے دودھ میں بہت اچھا اور بہت زبردست مقدار میں موجود ہوتا ہے، آپ وہ یوز کریں، دودھ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہماری جڑی بوٹیوں میں بی دانہ سفر جل ہے بڑا، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کا آپ دودھ ابال کے پئیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا جو جوڑوں کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ایلوپیتھک میں جوڑوں کے درد کی دوائیں ہیں اسے جتنی حد تک ممکن ہے اگر معدے کے مریض ہیں تو اوائڈ کریں، یا پھر اپنے معالج کو بتائیں تو وہ آپ کو اس کے لیے ایسی ادویات استعمال کرائیں گے جس میں اسپرین کا عنصر کم ہوتا ہے۔ اسپرین ہے، اس کے استعمال سے معدے میں سوزش کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم اب جو نیچر کی طرف سے آپ کو بتا رہے ہیں نسخہ نیچرل، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو معدہ ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے، تو یہ جو معدہ ہے اس کی بیماریوں سے اس کو بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صبح
جب جاگے ارلی تو اس وقت آپ کو چاہیے بیڈ ٹی وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور اس طرح قہوہ بھی نہ پئیں خالی پیٹ. لوگ وزن کم کرنے کے لیے قہووں کا استعمال کرتے ہیں, لیموں کا جوس پیتے ہیں, اس سے سوزش معدے کا مسئلہ جو چانسز ہیں بڑھ جاتے ہیں اس بیماری کے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ سوزش معدہ سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح آپ پراپر ناشتہ کریں یا شہد کا استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کا کافی حد تک مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جب معدے کا مسئلہ ہوتا ہے تو معدے کے ساتھ پھر آنتیں اٹیچ ہیں, اس لیے آنتوں کا السر بھی ہونے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آنتوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. آنتوں کو صاف رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نرم غذا کا استعمال کریں, غذا اچھی طرح چبا کے کھائیں, اور ساتھ میں آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی غذا لیں اس کے بعد 6 گھنٹے تک وقفہ دیں غذا کا, اور کوئی چیز نہ کھائیں. پانی ہر گھنٹے بعد پیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا جو سوزش معدے کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلونجی کا استعمال کرنے سے کینسر جیسے مسائل, سرطان یا سوزش معدہ یا جس کو السر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بات جرمن کے سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد انہوں نے تحقیقات کے بعد یہ ریسرچ جو ہے ثابت ہو چکی ہے کہ کلونجی بہت مفید ہے سوزش کے لیے, السر کے لیے, خاص طور پہ آنتوں کے السر کے لیے. اس کے استعمال سے آنتوں کا السر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ویورز, آپ سے جو مشورہ آپ کو جو دیا جاتا ہے آپ اس پہ ضرور عمل کیا کریں, اور اگر آپ کو کوئی ملنے والا اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو تو آپ اس کو بھی ضرور یہ عوامل جو ہدایات آپ سے شیئر کی گئی ہیں وہ بتا دیں. تو یہ ایک اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اپنی صحت کا خیال کیجیے. میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. شکریہ.